بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہجڑوں کے گھر نوکرانی تھی۔ ایک رات غلطی سے اس کے بستر پر لیٹ گئے، لیکن میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ ہجڑوں کا یہ راز جو ساری دنیا سے چھپایا جاتا ہے، یہ دیکھ کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے، اور میں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے بھی ہجڑا۔ اسے وہ دن یاد آ رہے تھے جب وہ دادی کے ساتھ ان کی سہیلی کے گھر پہنچا تھا۔ دادی کی سہیلی شہر سے دور ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ ماں باپ کے ایکسیڈنٹ میں موت کے بعد اسے دادی نے اپنی نگرانی میں رکھا تھا۔ گاؤں کی زمینوں سے اتنا آتا جاتا تھا کہ اس گھر میں کسی چیز کی کمی کا احساس نہ ہوا۔ گاؤں کی زمینوں سے اتنا آ جاتا تھا کہ اس گھر میں کسی چیز کی کمی کا احساس نہ ہوا۔ صرف ایک دادی تھی جن کی زبان پر ایک ہی بات رہتی تھی: اس گھر میں ایک بہو کی بہت کمی ہے۔ وہ ہنس کر ان کی بات کو ہوا میں اڑا دیتا۔ دراصل ابھی تک اسے اپنی آئیڈیل ملی ہی نہیں تھی، لیکن جب وہ دادی کے ساتھ گاؤں آیا تو زندگی نے ایک نیا موڑ لے لیا۔ ان کی سہیلی کی پوتی نے بہت پسند آئی اور مجھے زبردستی قربانی کا بکرا بنا دیا۔ شہر واپس آتے ہوئے لال جوڑی میں وہ بھی اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ عمر نے بیوی کے لیے جو آئیڈل بنا رکھا تھا وہ چور چور ہو چکا تھا۔ عمر نے گاؤں میں ہی سوچ لیا تھا کہ وہ اسے کبھی بھی بیوی کا درجہ نہیں دے گا۔ چھٹی کا دن تھا، اس لیے اسے اٹھنے کے لیے کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ 10 بجے تک سوتا رہا، اور 10 بجے کے بعد جب اس کی نیند پوری ہو چکی تھی تو وہ فریش ہونے واش روم چلا گیا۔ جب باہر نکلا تو اس کی بلیک کلر کی شرٹ بیڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ مطلب آج اسے بلیک شرٹ پہننے کو کہا جا رہا ہے۔ اب وہ اسی کے پریس کیے ہوئے کپڑے پہننے لگا تھا۔ جب اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے پی سکتا ہے، کھانا کھا سکتا ہے، تو کپڑے پہننے میں تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک بات اسے اب تک سمجھ نہیں آئی کہ اس لڑکی کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس ٹائم اٹھا ہے، اور اسی وقت وہ شرٹ بستر پر لا کر رکھ دیتی ہے، یا پھر جب اس کے سر میں درد ہوتا ہے، یا پھر چائے پینے کا موڈ ہوتا ہے تو بنا کہے وہ اس کے لیے چائے بنا کر لے آتی ہے۔ حالانکہ اس نے شوہر والا ایسا کوئی حکم بھی نہیں سنایا کہ بیوی کو غلام بنا لیا ہو، لیکن وہ خود بنا کہے اس کے سارے کام کرتی تھی۔ وہ اچھی بیوی والے سارے فرض نبھا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اسے قبول نہیں کر سکا، کیونکہ وہ گاؤں کی تھی اور وہ شہر کا۔ اسی میں میری کانفیڈنس اور قابلیت نہیں تھی جو اسے بیوی میں چاہیے تھا۔ وہ خوبصورت ہے، لیکن خوبصورتی ہی تو سب کچھ نہیں ہوا کرتی، اور نہ ہی صرف خوبصورتی کے ساتھ پوری زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ ہر انسان کی طرح اسے بھی خوبصورتی اٹریکٹ کرتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ایک انسان کو خوبصورت بنانے کے لیے صرف حسن ہی کافی ہو۔ حسن کے علاوہ بھی کئی اور چیزیں انسان کو خوبصورت بنا دیتی ہیں۔ کنگھی کر کے وہ نیچے چلا گیا، تب تک وہ ناشتہ لگا چکی تھی۔ وہ ناشتہ کر کے ایسے ہی لان میں اخبار لے کر بیٹھ گیا۔ چھٹی کا دن تھا، اس لیے دماغ بالکل فریش تھا۔ ویسے اسے اخبار پڑھنے کا کوئی شوق نہیں تھا، نہ عادت تھی، لیکن ایسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے وہ اخبار کی ہیڈ لائنز پر نظر دوڑانے لگا۔ چھٹی کے دن اس کی کوئی خاص مصروفیات نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ چھٹی کا دن گھر پر ہی گزارتا۔ اس نے اپنے سارے خواب اپنے ہونے والے جیون ساتھی کے لیے سمیٹ رکھے تھے، لیکن اس کے خواب ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ دادی کے آنے میں ابھی ایک ہفتہ باقی تھا۔ اچانک اخبار پڑھتے پڑھتے اسے احساس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے نظریں اٹھا کر دائیں بائیں دیکھا، لیکن اسے کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ ایک بار پھر اخبار پڑھنے لگا، لیکن کچھ لمحے کے بعد اسے پھر محسوس ہوا جیسے اسے کوئی مستقل دیکھ رہا ہے۔ اس بار اس نے دائیں بائیں دیکھا اور پھر سامنے دیکھا تو اسے پتا چلا وہ لڑکی کچن کی کھڑکی جو باہر لان کی طرف کھلتی ہے، اسے چھپکے چھپکے اسے دیکھ رہی ہے۔ اس کی چوری پکڑی جا چکی تھی، شاید اس لیے وہ کھڑکی سے غائب ہو گئی تھی۔ اسے کچھ عجیب سا لگا۔ 2 دن پہلے جب صبح کے وقت وہ گہری نیند میں سو رہا تھا، اچانک ایک آواز سے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے چادر سے دیکھا۔ وہ لڑکی ہاتھ باندھ کر اسے بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اسے حیرت کا جھٹکا لگا، پھر وہ چادر کے اندر سے آنکھیں کھول کر اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو اسے لگاتار دیکھے جا رہی تھی۔ اسے نہیں پتا وہ بھی اسے دیکھ رہا ہے، لیکن اگر اسے پتا ہوتا تو وہ شاید ہڑبڑا کر وہاں سے باہر نکل جاتی۔ وہ صبح کافی دیر تک اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ آج ایک بار پھر اسے لگاتار گھوم رہی تھی کہ
کیا وہ ہمیشہ اسے ایسے ہی گھور کر دیکھتی ہے جب وہ چائے پی رہا ہوتا ہے یا وہ کھانا کھا رہا ہوتا ہے؟ لیکن کیوں؟ دماغ یہ سمجھنے سے خالی تھا، مگر اس نے خود میں نیا بدلاؤ محسوس کیا کہ وہ اخبار بالکل بھی نہیں پڑھ پا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں وہ پھر سے اپنا دھیان اخبار پر نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں الجھا بیٹھا تھا کہ وہ اس کے پاس آ گئی۔ اس کے کپڑوں سے آنے والی خوشبو اپنے بالکل پاس محسوس کر سکتا تھا۔ وہ پرفیوم اتنا لگا کر آئی تھی کہ جیسے نہا کر آئی ہو۔ پرفیوم کے ساتھ ساتھ کپڑے بھی اس نے ہمیشہ سے اچھے پہن رکھے تھے۔ وہ چائے لائی تھی۔ اس نے غور سے فرا کی طرف دیکھا۔ اسے لگا جیسے وہ اسے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ اس نے پوچھا، کچھ چاہیے؟ نہیں، وہ کہتے کہتے اچانک چپ ہو گئی اور عمر نے چائے اٹھا کر پینا شروع کر دی۔ لیکن فرحہ عمر کے پاس ہی کھڑی تھی۔ پھر کہنے لگی، وہ جی ہم باہر چلیں؟ وہ دل کی بات زبان تک لے آئی۔ عمر نے چائے واپس ٹیبل پر رکھ دی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ فرحہ نے کہا، جی وہ موسم اچھا ہے، میں نے سوچا باہر چلیں۔ جیسے فلموں میں ہیرو ہیروئن جاتے ہیں، اس نے شرما کر اپنی لمبی چوٹی سے کھیلتے ہوئے کہا، اور ہو کیسی خوشی فہمیاں ہیں میڈم کو، میں تو ہیرو لگتا ہی ہوں، پتہ نہیں خود کو کس فلم کی ہیروئن سمجھ رہی ہے۔ اس نے چائے کا سیپ لیتے ہوئے اندر طنز بھری ہنسی سے کہا، نہیں میں ذرا بیزی ہوں، عمر نے روکھے پن سے جواب دیا۔ پھر فرح کا چہرہ بجھتے ہوئے دیکھا، جہاں تھوڑی دیر پہلے خوشی کے رنگ نظر آ رہے تھے اب اداسی تھی۔ اس نے جان بوجھ کر نظر چرائی اور بھاگتے ہوئے اندر چلی گئی۔ وہ جانتا تھا کہ اب کچن میں کوئی کونا پکڑ کر رونے کا شوق پورا کرے گی۔ میڈم، عمر کافی دیر تک وہیں لان میں بیٹھا رہا، پھر اندر آ کر ٹی وی کھول کر بیٹھ گیا، ساتھ ہی ادھر ادھر کی نظریں دوڑانے لگا۔ سوچا کہ فرح کہیں نظر نہیں آ رہی، وہ اس کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ پھر پانی پینے کے بہانے وہ کچن میں چلا گیا، وہاں بھی اسے وہ نظر نہیں آئی۔ پھر کچھ سوچ کر وہ اپنے کمرے میں گیا، مگر وہاں بھی نہیں تھی۔ یوں ہی ڈھونڈتے ڈھونڈتے کمرے کے پاس سے گزر رہا تھا کہ جب اندر سسکیوں کی آواز سن کر اس کے قدم رک گئے۔ بے ساختہ وہ دروازے سے کان لگا کر سننے لگا۔ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی، اے خدا، ہمیشہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو اتنی بڑی کائنات کا مالک ہے، ایک چھوٹی خوشی بھی مجھے نہیں مل سکتی؟ تو مالک ہے نا، جو چاہے کر سکتا ہے، سب اختیار ہے تیرے پاس، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ وہ رب سے شکوہ کر رہی تھی، میں نے ساری زندگی تو اس سے کچھ نہیں مانگا ہے، تیری عبادت کی ہے، مجھے میری نیکیوں کا صلہ دے دے، مجھے تجھ سے کچھ نہیں چاہیے، مجھے دے دے، بھلے آخرت میں میرے لیے کوئی خاص حصہ نہ رکھ، لیکن اس وقت مجھے اپنے دروازے سے خالی ہاتھ مت لوٹا۔ وہ خدا سے اپنی نیکیوں کا صلہ مانگ رہی تھی، خدا کو اپنی عبادت جتا رہی تھی، ایک چھوٹے بچے کی طرح اپنی دی ہوئی چیز واپس مانگ رہی تھی۔ یہ بھی بھول گئی تھی کہ وہ خود ایک معمولی سی بندی ہے۔ انسان بھی کیا چیز ہے، بڑے شوق سے عبادت کرتا ہے اور ضرورت پڑنے پر اپنی ہی عبادت کا حساب مانگنے لگ جاتا ہے۔ پتہ نہیں وہ کیا مانگ رہی تھی، آخر ایسی کون سی چیز تھی جو وہ خدا سے اتنا گڑ گڑا کر مانگ رہی تھی۔ عمر دروازے سے ہٹ کر واپس صوفے پر آ کر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں کیوں اسے فرح کا رونا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اب اسے اپنے برتاؤ پر پچھتاوا ہونے لگا۔ آخر کیوں اس نے اس کی بات نہیں مانی؟ کیا ہو جاتا اگر وہ اس کے ساتھ باہر چلا جاتا؟ ویسے بھی وہ کون سا اس کا جیون بھر کا ساتھی ہے، کچھ دنوں کے لیے تو ہے اس گھر میں۔ ایک بات تو وہ شروع سے اپنے دماغ میں بٹھا چکا تھا کہ دادی کے آتے ہی ان کا لایا ہوا یہ تحفہ واپس کر دے گا، اس لیے ہمیشہ اسے دیکھ کر یہی سوچتا کہ وہ اس کے گھر میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، نہ ہی یہ وہ لڑکی ہے جس کے ساتھ اس کو اپنی ساری زندگی گزارنی ہے، نہ گزار سکتا ہے۔ اس کے اندر اس کے لیے کوئی احساسات نہیں تھے، بلکہ اسے الجھن ہوتی تھی اس کی شکل دیکھ کر، نفرت ہوتی تھی اس لڑکی سے۔ فرح سیڑھیاں اتر کر نیچے آ رہی تھی۔ اس نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، جہاں کوئی آنسو، کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی تھی۔ مطلب وہ لڑکی اپنی کمزوری اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ سنو، جب وہ کچن میں جانے لگی تو عمر نے اس کو آواز دی، آج کھانا مت بنانا، ہم باہر جا کر کھائیں گے۔ جی ہم؟ اس نے پوچھا۔ ہاں ہم مطلب ہم دونوں، وہ مسکرا دی اور عمر نے کہا، ہاں کپڑے بھی اچھے پہن لینا، اگر اس طرح کے کپڑوں میں جاؤ گے تو سبھی ہنس ہنس کر مذاق اڑائیں گے۔ جی وہ
मुस्कुराते हुए कमरे में चली गई। पता नहीं क्यों इस बार उमर को अपने अंदर सुकून सा महसूस हो रहा था। वो अपनी जिंदगी में यही तो चाहता था। वो अपनी बीवी का हाथ पकड़कर सड़क पर पैदल चलना चाहता था, होटलों में खाना खिलाना चाहता था। उसने आइडल के तौर पर अपने लिए एक अलग ही बीवी की ख्वाहिश की थी, लेकिन इस किस्म की नहीं। वो दोनों 5 बजे ही घर से रवाना हो गए थे और 3 घंटे बाद लौटे। वो क्योंकि थक चुका था इसलिए थोड़ा आराम करने के लिए अपने कमरे में चला गया। एक दिन फराह ने इसकी पसंदीदा काली शर्ट जला दी। वो आसानी से छुपा भी सकती थी, लेकिन वो फूट फूट कर रो पड़ी इसके सामने और कहा कि मैं माफ़ी चाहती हूँ, मैंने आपकी पसंदीदा काली शर्ट जला दी। तो उसने कहा कि इसके लिए इतने आंसू बहाने की क्या ज़रूरत है, वो भी मगरमच्छ के आंसू। तो वो कहने लगी, नहीं मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। उसने कहा कि तुम आसानी से छुपा भी सकती थी। ये बात, काले रंग की और भी शर्ट मेरे पास है और हर शर्ट का तो मैं हिसाब नहीं रखती। फिर तुमने इतनी सी गलती करके क्यों बताए? मैं आपसे झूठ बोल सकती हूँ, खुदा से नहीं। आपको झूठ बोलकर मैं बच भी सकती हूँ, तो खुदा से कैसे झूठ बोल सकती हूँ? वो सब जानता है ना। उमर को हैरत का झटका लगा। पता नहीं कैसी पागल लड़की है, ऐसी लड़कियां भी होती हैं इस दुनिया में। वो सारे रास्ते इसके बारे में ही सोचता रहा। वो अपने दोस्तों की जब शिकायतें सुनता कि वो अपनी बीवियों के बारे में कैसी बातें करते हैं, हैरान हो जाता कि कौन सही है, या अनपढ़ गांव की लड़की या वो पढ़ी लिखी मिडिल लड़कियां। ये अनपढ़ गांव की लड़की या वो पढ़ी लिखी मॉडल लड़कियां जो अपने शोहरों पर हुकूमत करती हैं ना। खाना बनाना आना, बच्चों को संभालना, हर वक्त मेकअप से लदे रहना, हंस हंस कर हर मर्द से बात करना, इसे इस किस्म की औरतें कुछ अजीब ही लगती थी। लेकिन वो अपनी जिंदगी में एक बहुत अलग तरह की लड़की देख रहा था, ऐसी लड़की जो उसने आज तक कभी नहीं देखी थी। एक वो बीवियां हैं जो शोहरों की हर बात पर एतराज़ करती हैं, और एक ये है कि अगर इसे कहा जाए कि रात सफ़ेद है तो ये अपने शोहर की हाँ में हाँ मिलाएगी। फराह के साथ रहते हुए इसे 30 दिन हो चुके थे और इन 30 दिनों में इसने नोट किया था कि वो लड़की कभी झूठ नहीं बोलती, बिना मकसद बिना मतलब कोई बात नहीं करती। अब वो फर्श पर लेट गई थी। उसने कभी नहीं कहा कि मेरा हक अदा करो, बेड पर सोना मेरा हक है। वो हमेशा रात को सोने से पहले कोई ना कोई अजीब सा टॉपिक पकड़कर इससे सवाल करती थी, हूँ हाँ में, या कभी कभी तो इसे गुस्से से झड़क भी देता था। मगर वो कभी इससे गुस्से पर नाराज नहीं होती थी। लेकिन आज वो खामोशी से सोने के लिए लेट गई। से हमेशा रात को फराह की बातें बहुत बुरी लगती थी। एक दिन उमर ने पूछा कि क्या तुम हमेशा यही कपड़े पहनती हो? तो उसने जवाब दिया कि जी, मेरे पास इतने ही कपड़े हैं। कितने कपड़े हैं तुम्हारे पास? जी 4। उसने सादगी से जवाब दिया, जबकि वो हैरान हुआ जिस लड़की के शोहर की इतनी अच्छी तनख्वाह हो, इसकी बीवी के पास सिर्फ 4 सादा कॉटन के कपड़े। ये बात इसको इतनी अजीब लगी। इसके पास खुद ढेरों कपड़े थे और फराह ने इसे कभी कुछ मांगा नहीं। क्यों नहीं मांगा? इसे मांगना चाहिए था, ये इसका हक था। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वो दुख से पूछ रहा था। वो बस मुझे याद ही नहीं रहा। अच्छा ठीक है, हम कल चलेंगे शॉपिंग करने, फिर तुम अपने कपड़े ले लेना। जी अब सो जाओ। सुबह जब फजर की अजान हुई तो वो इसे उठाने लगी कि आप भी नमाज पढ़ ले। इसके छूने पर इसको अजीब सा लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की? समझती क्या हो तुम खुद को? और क्या सोचकर तुमने मुझे हाथ लगाया? मैंने तुम्हें बताया ना, मैं तुम्हें बीवी का दर्जा कभी नहीं दे सकता। किससे पूछकर तुमने मुझे जगाने की कोशिश की? जबरदस्ती मेरी जिंदगी में घुसने की कोशिश मत करो। ना मैं तुम्हें कबूल कर सकता हूँ, ना कभी करूँगा। इसलिए अच्छी बीवियों वाला रवैया छोड़ दो। वो चिल्ला चिल्ला कर बात कर रहा था। अंदर के लावे को बाहर आने का रास्ता मिल गया था। वो एकदम चिढ़ गया। वो बिल्कुल चुपचाप खड़ी थी। इसने महसूस किया कि इसकी आंखों में आंसू गिर रहे हैं। गेट आउट, इसने चिल्ला कर कहा। याद आया वो जाहिल गवार लड़की इंग्लिश नहीं समझ सकती, इसलिए उसने इसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती अपने कमरे से बाहर निकाल दिया और कुंडी लगाकर बेड पर आ गया। इसका खून खौल रहा था। काफी देर बाद जब वो खुद को नॉर्मल करने में थोड़ा सा कामयाब हुआ तो दोबारा बिस्तर पर लेट गया। जाने कब इसकी आंख लग गई। छुट्टी का दिन था इसलिए इसे जागने में देर हो गई। अलार्म ने अपने होने का एहसास दिलाया तो वो उठकर वॉशरूम गया और सर में हल्के दर्द का ऐसे एहसास हुआ। सुबह 6 बजने वाला वाकया अभी भी इसके दिमाग में ताज़ा था।
न बेड पर शर्ट रखी हुई थी और ना ही नाश्ता टेबल पर था। वो समझ गया कि वो इससे नाराज है। तुमने अच्छा नहीं किया इसके साथ, कितनी बुरी तरह से पेश आए, इसके दिल ने आवाज दी। वो किचन में चला गया, खुद अपने लिए नाश्ता बनाने लगा। फिर इसे एकदम महसूस हुआ कि इसे नाश्ता बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। इतने दिनों से वो इसके हाथ का बना नाश्ता खा रहा था, खुद बनाकर खाना खाने की इसकी आदतें छोड़ चुकी थी। वो बिना नाश्ते के किचन से बाहर आ गया और सोफे पर बैठ गया और वो ये सोचकर खड़ा हो गया कि ये कहाँ चली गई। घर के कमरों में इसे ढूंढने लगा लेकिन वो इसे कहीं नहीं मिली। टेंशन में और इजाफा हो गया। वो ऐसे तड़पने लगा जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया गया हो। कहाँ चली गई? सीढ़ियां उतरते हुए वो सोच रहा था, कहाँ चली गई? तो इसे क्या वो जहां भी जाए अच्छा है, इस घर से चली जाए। वो हमेशा यही तो चाहता था, लेकिन आज जब वो चली गई तो परेशान हो रहा था। वो खुश क्यों नहीं है, जबकि इसे तो बहुत खुश होना चाहिए था। क्या वो इसके लिए परेशान है कि जब दादी वापस आएगी तो वो इन्हें क्या जवाब देगा? नहीं नहीं, दिल से फौरन आवाज आई। वो दादी के लिए नहीं, खुद अपने लिए परेशान था। मगर क्यों? उसने दिल से पूछा, क्योंकि तुम इससे प्यार करने लगे हो। दिल ने एकदम सरगोशी की। वो गुमसुम सा हो गया। ये क्या कह रहा था दिल? वो इससे प्यार कैसे कर सकता है? वो तो इससे नफरत करता है। नहीं, दिल झूठ बोल रहा है। उसने दिल को झुठलाने की कोशिश की, मगर वो ऐसा नहीं कर सका क्योंकि दिल झूठ नहीं बोल रहा था, सच कह रहा था। मैं इसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार। मुझे सिर्फ इसकी आदत नहीं हो गई है, मैं इसे प्यार भी करने लगा हूँ। मगर वो कहाँ है? इसने चिल्ला चिल्ला कर पूरे घर से पूछा। पूरा घर खामोश था। इसे जिंदगी में पहली बार घर में अकेलेपन का एहसास हुआ। इसे पहली बार घर की खामोशी डरा रही थी। इसे पहली बार पता चला कि वो इससे मोहब्बत करने लगा। वो जिसे अपनी जिंदगी का साथी बनाना चाहता था वो यही लड़की थी। इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकती। इससे प्यारी तो कोई हो ही नहीं सकती। इतनी मासूम, इतनी सच्ची, इसे जीवन साथी के रूप में सिर्फ यही लड़की चाहिए थी। और तो कोई हो ही नहीं सकती थी। इस जैसी लड़की दुनिया में कहीं भी नहीं। अगर दादी इस पर भरोसा करती थी तो बिल्कुल सही करती थी। वो वाकई अपने पोते के लिए सबसे अच्छी बीवी ढूंढ कर लाई थी। अगर वो खुद इनकी मर्जी के खिलाफ किसी मॉडर्न लड़की से शादी करता तो क्या होता? वो लड़की क्या घर के काम करती? क्या इसमें इतनी बर्दाश्त होती? क्या वो मेरी बात को इस तरह समझ सकती कि मैं इस पर हमेशा गुस्सा करता रहूं, इसे जलील करता रहूं? इसे बीवी नहीं समझा, लेकिन उसने मेरा काम करने से कभी मुंह नहीं मोड़ा। वो पहली बार इसकी कही हुई सारी बातें याद कर रहा था। जी, पॉलर क्या होता है? ये टीवी करंट तो नहीं मारता? जी, हमारे गांव में पहले मर्द खाते हैं, फिर औरतें इनका बचा हुआ खाना खाती हैं। आपको गाड़ी चलाना आती है? या खुदा, मुझे अपने घर से खाली हाथ मत लौटा। मैं आपसे जो मांग रही हूँ मुझे दे दे। जी, वो आपकी काली शर्ट जल गई है। आपसे झूठ बोल सकती हूँ, खुदा से नहीं। वो तो सब जानता है। आपसे झूठ बोलकर मैं बच भी जाऊंगी, तो खुदा से कैसे झूठ बोल सकती हूँ? ओ मेरे खुदा, ये मैंने क्या कर दिया? क्यों कर दिया? मैंने इससे कितनी बदतमीजी से बात की। सुबह मुझे क्यों गुस्सा आ गया था, हालांकि इसने ऐसा भी कुछ नहीं कहा था। सिर्फ नमाज के लिए जगा रही थी। वो तो इतनी अच्छी थी, इसने कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं की। लेकिन वो कहाँ चली गई? प्लीज वापस आ जाओ, मैं तुम्हें फिर कुछ नहीं कहूँगा। हम दोनों मिलकर मोहब्बत से मियाँ बीवी बनकर रहेंगे। इसे अपने गालों पर नमी का एहसास हुआ। भागते हुए गया और गाड़ी में बैठकर रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हो गया। वो गाड़ी को फुल स्पीड में चला रहा था। जल्द से जल्द वो रेलवे स्टेशन पहुंचना चाहता था। इससे अपनी कोई फिक्र नहीं थी। फिक्र ये थी कि वो चली न जाए। भागकर वो रेलवे स्टेशन के पास जब पहुंचा तो एक मंच पर एक आदमी बैठा हुआ था। इससे कहा कि जनाब, इस ट्रेन की टाइमिंग क्या है? तो उसने कहा कि जी, वो तो निकल चुकी है, इसकी तो जान निकल गई। खून सूख गया था। ऐसे कैसे जा सकती है वो मुझे छोड़कर? कैसे जा सकती है? इतनी मामूली सी गलती इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकती है? काफी देर तक वो वहीं बैठा रहा, फिर घर आ गया। घर आकर सोफे पर फिर से ढेर हो गया। उसने सर को पकड़ लिया। मैं कैसे रहूंगा इसके बगैर? मुझे तो इसकी आदत हो गई थी। जब वो अपने सर को पकड़े बैठा था तो इसे किसी के कदमों की छाप महसूस हुई। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे चली गई। तुम कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी तुम? बताओ मुझे। वो इसे पकड़कर झंझोड़ने लगा।
جی وہ میں تو یہی تھی۔ وہ اتنا خاموش ہوا، اتنا حیران ہوا، کہنے لگا اب آئندہ تم کبھی مجھے چھوڑ کر مت جانا، اوکے؟ چاہے تو میں تمہیں جتنا بھی ڈانٹوں، جتنا بھی غصہ کروں، لیکن اب میں تمہیں کمرے سے باہر نہیں نکالوں گا۔ تم میری دلہن بنو گی، میں تمہیں دل سے بیوی ایکسیپٹ کرتا ہوں۔ تم ایک لڑکی نہیں رہو گی بلکہ میری پیاری سی بیوی بنو گی۔ خوشی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ صبح اس کے منہ سے نکلنے والے شعلے سن کر تو ٹوٹ ہی گئی تھی۔ اسے لگا کہ اب اس کی زندگی کا کوئی مقصد باقی نہیں رہا۔ وہ کمرے سے نکل کر اس کے برابر والے کمرے میں جا کر روتی رہی، اور روتے روتے کب سو گئی اسے پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے جب وہ آواز دے رہا تھا، پکار رہا تھا، بھاگ رہا تھا، تو اس کی آواز وہ سن ہی نہیں پائی تھی۔ اس کا شوہر جو صبح آگ برسا رہا تھا اور اب بڑی بے تابی سے اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ حیرت بھی ہوئی اور اچھا بھی لگا۔ بہت دیر تک وہ اسے دیکھتی رہی اور کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے پیار کرنے لگے ہیں، بس اظہار نہیں کر رہے تھے، اس لیے میں آپ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ آپ کا غصہ سر آنکھوں پر، لیکن آپ کو پتہ ہے میرا دل ٹوٹ گیا تھا آپ کے غصے سے۔ غصہ کرے لیکن غصے میں اس طرح مجھے میری نظروں میں مت گرائیں۔ اور پھر مسکرا کر شرارت سے کہنے لگے آپ کو ایک سچ بتاؤں، میں آپ کو دیکھ چکی تھی، آپ مجھے ڈھونڈ رہے تھے، چلا رہے تھے، میں کھڑکی سے آپ کو منہ بنائے دیکھ رہی تھی، لیکن میں اس وقت آپ کے پاس نہیں آنا چاہتی تھی کیونکہ آپ نے مجھے اتنے دن تنگ کیا ہے، تو میں آپ کو تنگ کر رہی تھی، دیکھ رہی تھی وہ تڑپ اور اپنا بدلہ وصول کر رہی تھی۔ صبح وہ اس سے ناراض تھی، روئی تھی، لیکن آج کی صبح وہ سب کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ تو کبھی اپنی محبت کا اقرار نہ کر پاتا، یہ تو قسمت کا فیصلہ تھا، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ بے شک کوئی ہے جو ہماری ہر سوچ پر اختیار رکھتا ہے، ہمارے لیے بہتر فیصلہ کرتا ہے، وہی ہے جو اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے، یہ ساری دنیا اسی کی ہے۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر اوپر آسمان کی طرف دیکھا، بے شک جوڑے وہی بناتا ہے آسمانوں پر، وہ اپنے انسانوں میں کبھی فرق نہیں کرتا، نہ دیہاتی اور شہری، اور نہ ہی غریب اور امیر میں۔ وہ سب کو 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ، 2 پاؤں نواز کر بھیجتا ہے۔ وہ سب کو 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ، 2 پاؤں نواز کر بھیجتا ہے۔ فرق تو صرف انسان کرتے ہیں، اور کب وہ دلوں میں نفرت نکال کر محبت بھر دے، یہ اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ تو دوستو، اس کہانی کو لے کر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں، اور آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجئے۔ تو ملتے ہیں ایسی ایک موٹیویشنل کہانی کے ساتھ۔